بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم علماء کرام، حفاظ کرام، طالبان علوم نبوت اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے اور ہمارے محتمم صاحب دامت برکاتہم نے بھی آپ کے سامنے قرآن، حفظ قرآن اور اس کے پیغام کے متعلق بہت ساری قیمتی باتیں بیان کی ہیں. مجھے اس سلسلے میں کچھ زیادہ آپ کے سامنے کہنا بھی نہیں ہے، بس ہمارے حافظ ہونے والے طلباء سے ایک بات ضرور کہوں گا جس کی طرف محتمم صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے فضل سے آپ نے یاد تو کر لیا ہے، اب اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کے لیے دور ضروری ہے. جتنی زیادہ آپ دور کریں گے اتنا آپ کے حفظ میں پختگی آتی جائے گی. تو اس لیے حفظ کے بعد زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی کوشش کریں اور حفظ کے دوران جو غلطیاں رہتی ہیں تجوید کی، مخارج کی، لب و لہجے کی، اس کی بھی اصلاح کی کوشش کریں. اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے کسی بڑے قاری کی قرات کو سنتے رہیں تاکہ اس سے الفاظ بھی آپ کے درست ہوں، مخارج بھی صحیح ہوں، لب و لہجہ بھی آپ کا صحیح ہو. جب مشق زیادہ ہوگی تو پھر پڑھنے میں بھی سہولت اور آسانی ہوگی. دوسری چیز، اللہ نے آپ کو منتخب کیا اپنے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا انعام ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کے جو ذریعے اللہ نے بظاہر متعین کیے ہیں اس میں سے ایک اہم ذریعہ حفاظ کرام کا سینہ ہے. اللہ نے اپنے کلام پاک کو آپ کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اور کوئی سعادت اور خوش نصیبی نہیں ہو سکتی. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کلام پاک کے تقاضوں کو سمجھیں، ہمارے دل میں اللہ کا کلام ہو اور ہماری زبان پر گندے الفاظ ہو. ہمارے دل میں اللہ کا کلام ہو اور ہم برے دوستوں کی صحبت میں رہیں. ہمارے دل میں اللہ کا کلام ہو، اپنے کانوں سے ہم گندی چیزیں سنیں. ہمارے دل میں اللہ کا کلام ہو، ہم گندے ماحول میں جائیں. ہمارے دل میں اللہ کا کلام ہو اور ہم کسی دوسری چیز سے متاثر ہو جائیں، یہ ہمارے شان نہیں، ہمارے شان نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عزت دی ہے تو ہمیں اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے مقام اور مرتبے کا خیال رکھنا ہے. اگر ہم نے اللہ کی اس کلام پاک کی وجہ سے اپنی حفاظت کی، اپنے آپ کو برے ماحول سے محفوظ رکھا، برے اخلاق سے محفوظ رکھا، قرآن مجید کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت آپ کو وہ مقام عطا کریں گے جو عام لوگوں کو عطا نہیں ہوتا. لیکن اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی، اس سلسلے میں غلطی ہو گئی، اس سلسلے میں اگر ہم نے کلام پاک کا خیال نہیں رکھا تو جیسے اللہ دینے پر قادر ہے ویسے اللہ لینے پر بھی قادر ہے. بچے کے ہاتھ میں قیمتی چیز دی جاتی ہے، کبھی قیمتی موبائل اس کے ہاتھ میں دیتا ہے اس کا والد، کبھی قیمتی کوئی اور چیز دیتا ہے. اگر بچہ قدر کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر چیز دیتا ہے، اگر قدردانی نہیں کرتا ہے تو دی ہوئی چیز بھی واپس لے لیتا ہے. یہی اللہ کا قانون ہے. اللہ انعام کرنے پر بھی قادر ہے اور ناشکری پر واپس لینے پر بھی قادر ہے. تو ہمیں اللہ کی ناشکری سے بچنا چاہیے. اب ہماری حیثیت اپنی ذات کی نہیں رہی، کلام اللہ سے ہماری نسبت ہو چکی ہے.
اللہ کے کلام سے ہماری نسبت ہو چکی ہے. اللہ نے ہمیں اپنے کلام پاک کے محافظین میں شامل کیا ہے. اب ہمارا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ ہم عام لوگوں بلکہ عام لوگوں سے ہمارا مقام بہت اونچا ہونا چاہیے. اسی نسبت سے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا ہر قدم اسی نسبت سے آگے بڑھنا چاہیے کہ عام لوگ اور عام معاشرے کی طرح ہم نہیں، بلکہ ہمارا مقام بہت اونچا ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اور تیسری اور آخری بات، یہ کلام پاک اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، اللہ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے، اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا ایک پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس کلام پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو سربلند کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، دنیا ہی میں سرخروئی عطا فرماتے ہیں. لیکن کب؟ جب کلام پاک کی قدر کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کلام پاک کی وجہ سے بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتے ہیں اور بہت سی قومیں ذلیل بھی ہوتی ہیں. جو قومیں اللہ کے کلام کی قدر کرتی ہے، اللہ کے کلام کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بناتی ہے، اپنی زندگی کو کلام اللہ کے پیغام کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے، اپنے معاشرے کو کلام اللہ کی شریعت کے تابع کر دیتی ہے، اللہ اس قوم کو سربلندی عطا کرتے ہیں، اس قوم کو حکومت عطا کرتے ہیں، اس قوم کو غلبہ عطا کرتے ہیں اور اس قوم کو دنیا کی معزز قوموں میں اللہ تعالیٰ شامل کرتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی اس کلام کی ہم نے محافظت نہیں کی، پڑھا اور اس کی قدردانی نہیں کی، اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اگر سمجھا تو اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر اسی طرح سے قومیں ذلیل بھی ہوتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.